یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے. یقینی طور پہ پاکستان سے جو محبت ہے وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکل سکتی. ہم دنیا کے چاہے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہوں، جس طرح سے ہم اس وقت سلیکون ویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آزاد لبوں کے ساتھ، اس شو کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزاد لبوں کے ساتھ گفتگو کریں. اور یقینی طور پہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے. خدا اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنی برکتیں نازل کرتا ہے. ہم ایک امتحان سے بھی گزرتے ہیں، بھوکا رہ کر ہمیں ہمارا ایک امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں اس کے اندر صبر کی تلقین ملتی ہے، ہمیں اس میں خوش مزاجی دکھانی ضروری ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ یعنی کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، پاکستان میں گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ سلام پیش کرتے ہیں پاکستان میں ان سب حضرات کو جو کہ اس گرمی میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور خاص کر ہمارا جو مزدور طبقہ ہے جو کہ کلہاڑا لے کے گھر بھی بنا رہا ہے اور جو ہے کھدائی بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے. اور تو یہ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے دین سے، اور بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا کمٹمنٹ انسانیت سے بھی ہے، جو جس کی تلقین ہمیں دین دیتا ہے. یعنی کہ انسانیت کی تلقین ہمیں دین سے ملتی ہے، ہمارا دین سے جو کمٹمنٹ ہے وہی کمٹمنٹ ہمارا انسانیت سے بھی ہے. اور اسی حوالے سے جو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ ہمارا مسیحی بھائی جو کہ گٹر صاف کر رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے کوئی گیس لیک ہوئی جس کی وجہ سے اس کو وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کو ایمرجنسی میں لایا گیا. اور یقینی طور پہ کیونکہ وہ گٹر میں کام کر رہا تھا، تو جب اس کو ایمرجنسی میں لایا گیا تو اس کی حالت صحیح نہیں تھی، اس یقینی طور پہ نجس تھا. تو ڈاکٹرز نے اس کو امداد دینے سے انکار کر دیا، اور ڈاکٹر کا کہنا یہ، ڈاکٹر حضرات کا عمر کوٹ میں کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہم روزے سے ہیں اور یہ شخص نجس ہے، لہٰذا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اس کے باعث ہمارے اس مسیحی بھائی نے اپنی جان سے ہاتھ کھو دیا، وہ یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہمارے اس بھائی کا. اس حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں یہ کیسا مائنڈ سیٹ تھا. اور ہمارے ساتھ آج جو ہے سمنتور بھائی موجود ہیں، اور یہ بڑے عرصے سے انہوں نے جوائن نہیں کیا کیونکہ یہ کہیں ہم سے کچھ دور چلے گئے ہیں، لیکن اسکائپ کے تھرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصباح اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سمنتور صاحب، آپ کا یہ جو اسٹیٹس تھا فیس بک اسٹیٹس، اس کو ذرا میں ریپیٹ کر دوں یہاں پر. آپ نے یہ بات کی جس پہ بہت سارے کامنٹس بھی آئے، اور وہ کچھ اس طرح انہوں نے لکھا سمنتور صاحب نے کہ کسی شخص کا صوم و صلات کا پابند ہونا اور اس کا ایک اچھا انسان ہونا دو ایسی ہی جدا صفات ہیں جیسے کسی پھل کا رنگ اور اس کا ذائقہ. بعض خوش رنگ پھل اندر سے زہریلے ہوتے ہیں. تو سمنتور صاحب، سب سے پہلے تو آپ ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کیجیے. اسی آپ نے جو فیس بک کی پوسٹ ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ رمضان کے اندر اس مسیح بھائی کو علاج نہ دیا گیا اس وجہ سے کہ یہ نجس تھا، اور ہمارے جو ڈاکٹر حضرات تھے وہ روزے سے تھے. تو یہ جو ہے اتفاق سے یہ جو دونوں آپ نے موضوعات چنے، وہ دونوں بالکل آپس میں صحیح معنوں میں مدغم ہیں، آپس میں وہ جو ہے ملے ہوئے ہیں، ان کا تعلق ہے. یہ جو ہم ڈاکٹر دیکھتے ہیں جو نام نہاد یہ مسلمان ہے جو کہ روزے سے ہے، اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ بظاہر تو یہ بڑے ہی میٹھے نظر آ رہے ہیں، صوم و صلات کے پابند، لیکن یہ اچھے خوش رنگ نظر آ رہے ہیں ان پھلوں کی طرح، لیکن اندر سے یہ انتہائی زہریلے ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ بعد میں پہلے جو ہے انسان کا بھلا کرنا ہے، انسان کو خوش کرنا ہے، بعد میں جو ہے خدا کو جو ہے خوش کرنا ہے. یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادات جو ہے وہ کافی ہیں کسی طریقے سے. اور اتفاق سے یہ جو ذہنیت ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے، جس میں نام نہاد عبادات جو ہے، نام نہاد عبادات نہیں، عبادات کو اس طریقے سے کرنا دکھانا کہ جیسے وہی سب کچھ ہے، اور جو ہے وہ انسانیت کو ایک طرف رکھ دینا، انسانیت کو ایک طرف رکھ دینا، اور بالکل ایک طرف رکھ کے اور جو ہے نا یہ کرنا. جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے مارا گیا، اس کے اندر کئی پہلو ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں گو کہ پاکستان میں 90% سے اوپر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور عموماً اسلام کے اندر اس قسم کا اونچ نیچ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کے باوجود جو ایک پرانی روایت ہے کہ بھئی یہ جو ہے نیچی ذات کا ہے، یہ اوپر ذات کا ہے، وہ چیز جو ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا بظاہر، لیکن ان کے اندر وہ چیز چلی آ رہی ہے. بہت سے لوگ اپنا تعلق جوڑتے ہیں کہ صاحب ہم تو جو ہے وہ وہاں سے ہیں، ان کے گھرانے سے ہیں، فلانا کے ہیں، اور یہ جو ہے
تو وہ وہی چیز آپ کو یہاں پر اس کیس کے اندر بھی جو ہے نظر آئی آپ کو. یعنی کہ ذات پاک نہیں، وہ تو ان کا کہہ ہے، لیکن اس میں ذات تو نظر نہیں ہے نا سمندر صاحب. اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرا روزہ ہے اور میں ایک نجس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا روزے میں. اس میں ذات کا کہاں سلسلہ آ گیا؟ نہیں تو مگر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ہے کتنے مسلمان جو ہیں جو کہ جو ہے جمعدار ہیں جو گٹر کے اندر چھلانگ لگا کے جو ہے گٹر صاف کرتے ہیں. تو یہ ہے نا ذات کا ایک سلسلہ کہ جس میں کہ آپ نے کچھ خاص لوگوں کو یہ کام دیا ہے کہ وہ صفائی جو ہے وہ کریں گے. اور یہ وہی پرانا ایک معاشرہ ہے جس کے اندر جو شودر تھا، جو نچلی ذات کا جو ہے وہ ہندو تھا، اس کا یہ کام تھا دوسروں کا گرو اٹھانا. تو وہ بیچارے انہوں نے جو ہے تنگ آ کے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، دوسرے لوگوں نے تنگ آ کے یا زور سے یا اپنی مرضی سے مطلب اسلام قبول کر لیا. لیکن وہ چیز ابھی بھی اس معاشرے میں اسی طرح چلی آ رہی ہے جو پہلے. مصباح اعظم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جس طرح سے اس بیچارے کو معصوم کو چھوڑ دیا گیا، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ معاشرے کا ذہنیت دیکھیں، میں چاہوں گا آپ کی توجہ دیں گے اور اس میں بیان کریں گے جو ذہنیت ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے. نہیں مگر یہ جو ہے نا یہ ایک کلچر ہے وہاں پہ. اچھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جو تھا، جب پہلے تو اس پہ ڈیلے کیا گیا کہ وہ نجس ہے، پھر اس کو صاف واف کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جب وہ آکسیجن سلنڈرز لائے تو پتہ چلا اس میں گیس نہیں تھی، آکسیجن نہیں تھی. اور جب وہ دوسری جگہ پہ گئے گیس لینے کے لیے، جب وہاں سے واپس نہیں وہ تو چلے، وہ تو اگر کوئی مسلمان بھی ہوتا اس کو وہ تو آکسیجن سلنڈر اس کے لیے بھی وہی ہوتا. لیکن پھر یہ ہوتا نا کہ ٹائم بچ جاتا. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ اس کو علاج کرنے سے انکار کر دیا گیا. نہیں مگر اب یہ تو بڑی تکلیف دہ ہے. یہ تو ہم لوگ کیا ہیں اس طرح کی فیلیں، اور متفق ہوں سمنتور سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پورا جو ایک چلا آ رہا ہے، کلچر چلا آ رہا ہے، یہ اسی کا پارٹ ہے سارے کا سارا کہ آپ کس طرح اس کو تبدیل کرنے میں کتنے مزید صدیاں درکار ہیں. اس کو لا اینڈ آرڈر تو تبدیل نہیں کر سکتا. انہیں لڑکیاں وانی ہو جاتی ہیں، قرآن سے شادیاں کر دی جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا پولیس بھیج کے آپ ان کو سب کو ختم کر دیں گے؟ یہ ایسے نہیں ہوگا ختم. یہ تو ہوگا ختم اوور دا ٹائم. یہ اس میں لوگوں کی کتنی صدیاں درکار ہیں، کتنی دہائیاں درکار ہیں. کہ اربنائزیشن ہوتے ہوتے 2 سے 3 جنریشن چاہیے ہوتی ہیں. ہم لوگ تو پہلی جنریشن ہے اربنائزیشن کی، تو ابھی تو آپ ایٹ لیسٹ 2-3 جنریشن چاہیے اس سے پہلے. اور یہ لوگ تو ابھی تک نکلے بھی نہیں ہیں اس سے اربنائزیشن کی طرف. سمنتور آپ کیا حل کیا ہے، کیا کیا جائے، کیا اقدامات لیے جائیں؟ نہیں یہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ یقیناً جو ہے وقت لگ سکتا ہے، لیکن فوری طور کے اوپر یقیناً اس ڈاکٹر کے لیے سزا اور جو ہے اس کا بالکل واضح کرنا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ اپنے یہ نجس فلانا ڈھماکہ یہ چیزیں آپ ایک طرف رکھ کے اسپتال آیا کریں. آپ کا کام ہے کہ مریض جو ہے کسی قسم کا ہو اس کو ٹھیک ہے، اس کے فرض کرو منہ کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، کچھ ایسا سلسلہ ہے، اس کو آپ جو ہے صفائی کر لیں. وہ تو آپ سرجری کے لیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے صفائی وغیرہ جو ہے کی جاتی ہے، وہ آپ کام کریں. لیکن یہ خیال ہونا کہ میرا روزہ ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا، اس قسم لوگوں کو تو جو ہے سزا دینے کی ضرورت ہے، پیغام پہنچے. لیکن معاشرے میں جو سلسلہ چل رہا ہے، دم چل رہی ہے جس میں کچھ لوگوں کو لگا دیا گیا ہے کہ وہ بو اٹھائیں باقیوں کا، اس چیز کو صحیح کرنے میں کچھ وقت لگے گا. ٹھیک ہے، کچھ وقت لگے گا. اور میں اپنا سولوشن کے ساتھ جو ہے بالکل شو اختتام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں علماء کرام کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے اور اس ڈاکٹر کے حوالے سے گفتگو کرنے چاہیے، بتانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے. جو اتنے سارے ہمارے مارننگ شو اور جو افطار شو اور سحری شو چل رہے ہیں اس میں تعلیم دینی چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ اس آدمی نے سرزد کیا ہے. اور اسلام اس چیز کی قطعاً تلقین نہیں کرتا کہ آپ اگر روزے سے ہو تو آپ کسی نجس جو کہ جو ہے زندگی موت کے درمیان ہے اس کو جو ہے طبی امداد نہ دیں. اس پہ علماء حضرات کو کھڑے ہو کے اسلام کا اصلی اور حقیقی چہرہ جو ہے جو کہ محبت سے بھرا ہوا ہے، انسانیت سے بھرا ہوا ہے، وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اور اس کلچر کو، اس ذہنیت کو تبدیل کرنے میں بالکل جو ہے آگے آ کر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فراز درویش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.